بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے تو اذان کے کلمات طیبات کے احترام میں عرشوں تک آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ کلمات طیبات کا احترام ہو رہا ہے۔ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ براہ راست جو آواز سنی جاتی ہے، آسمان والے سنتے ہیں، وہ اذان کی آواز ہے۔ اور اذان پڑھنے والے کے لیے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ جب قبروں سے یہ اٹھیں گے مؤذنین تو یہ اذان پڑھ رہے ہوں، اور یہ ایسے کلمات ہیں کہ جس بستی میں پڑھے جاتے ہیں، یعنی اذان ہوتی ہے، اس بستی میں اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اگر کسی علاقے والے مسلمان اذان کو چھوڑ دیں تو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ وقت کا بادشاہ ان کے خلاف جہاد کرے اور ان کو مجبور کرے کہ وہ اذان پڑھیں۔ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اس سے اسلام کی شان و شوکت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور اذان پڑھنے والے کا جو جواب دے گا اس پر بھی فضائل ہیں الحمدللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کا جو جواب دے گا، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، یعنی دونوں جہانوں کی کامیابی کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، دونوں جہانوں کی کامیابی کی طرف آؤ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یہ اذان پڑھنے والا تو بڑا خوش نصیب ہے، اس کے سر پر اللہ جل شانہ کا ہاتھ ہے، اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ قیامت کے دن اللہ اس کو عزت عطا فرمائیں گے، جنت کا جوڑا پہنائیں گے، جو مؤذن ان اہتمام کے ساتھ اذان دینے والے ہیں۔ لیکن جو اس کا جواب دیتا ہے، فرمایا اس کے پیچھے پیچھے یہ کلمات طیبات کہتا رہتا ہے، اور جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہتا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آپ نے فرمایا یہ جواب دیتا ہے فی قلبہ، اپنے دل سے، اخلاص کے ساتھ، یعنی دل و جان سے، ایمان سے،
تو جب یہ جواب دیتا ہے فرمایا داخل الجنہ، بس اس کو جنت مل گئی۔ اب جو جواب دے گا انشاءاللہ جنت میں جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ کوئی کہتا ہے بھئی اذان دے اور پھر نماز کے لیے نہ آئے، انشاءاللہ یہ نماز کے لیے بھی آئے گا۔ اگر جواب دیتا ہے تو یہ کلمات طیبات کے اندر یہ تاثیر ہے، وہ اگر نماز بھی نہیں پڑھتا تو انشاءاللہ نماز بھی پڑھے گا انشاءاللہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کے ارد گرد کا جتنا ماحول ہے، مسجد کا ماحول ہے، آپ نے سب کو فرمایا جواب دو۔ اچھا گھر والے جواب دیں، گلی والے جواب دیں، بازار والے جواب دینا شروع کر دیں، اب آپ بتائیں پورا ماحول اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ کیسا ماحول بنے گا؟ اللہ کی رحمتیں کتنی اترے گی؟ گھروں کے اندر جواب دیا جا رہا ہے، گلی میں جواب دیا جا رہا ہے، اور کھیت میں جواب دیا جا رہا ہے، جہاں بھی جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں تو سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے، ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذان پڑھنے والے تو مؤذن یہ تو درجے لے گئے، آگے بڑھ گئے، حرص تھی نا؟ علماء فرماتے ہیں نیکیوں کی حرص تھی، جیسے آج ہمیں مال کی حرص ہے۔ فرماتے ہیں اس وقت صحابہ کرام کے اندر نیکیوں کی حرص تھی، وہ نیکیوں کی حرص تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مؤذنین جو ہیں یہ تو درجے لے کے آگے بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا جو اس کا جواب دے گا اللہ پاک اس کو بھی برابر کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ فرمایا مزید اگر دعا پڑھے گا تو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر مؤذن دعا نہیں پڑھتا تو جواب دینے والا دعا پڑھتا تو یہ زیادہ ثواب لے گیا، لیکن مؤذن بھی پڑھ لیتا ہے تو پھر ماشاءاللہ۔ اللہ جل جلالہ ان کلمات طیبات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک احترام میں سے یہ بھی ہے کہ ممکن ہو عذر نہ ہو تو بیت الخلاء میں بھی جانا ہو تو تھوڑا انتظار کر لیں، یہ بھی احترام علماء نے فرمایا ہے۔ ہاں عذر ہے، ممکن نہیں ہے، جماعت کا ٹائم ہے، کھڑی ہو جائے گی، اور بھی عذر ہیں، مجبور ہے، اس میں تو امید ہے، گنجائش ہے، لیکن احترام اللہ پاک اس آدمی کو بھی محترم بنا دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔